علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها۔ صدق اللہ العظیم۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرقون خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شرکن خیر آور، یا شبیر یا شبر۔ لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں آپ کو پڑھاؤں آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور علیہ السلام کی پیدائش کے واقعات ہم جو ہے سماعت کر رہے تھے کہ میرے نبی ہم سب کے آقا و مولا جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ اکبر جو ہے آپ نے آتے ہی جو جاہلانہ رواج ہوتے ہیں اس کو جو ہے آپ نے اللہ اکبر تبدیل کیا اشارتاً۔ جب عرب کے اندر کوئی بچہ رات کو پیدا ہوتا تو اس کو ایک جو ہے بڑے سے برتن، مٹی کا جو برتن ہوتا اس میں رکھ دیا جاتا اور اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھتے تھے، اور پھر جو ہے اس کو صبح جو ہے اللہ اکبر دیکھتے تھے۔ حضور علیہ السلام کو جب اس برتن کے اندر رکھا گیا تو اللہ اکبر تھوڑی دیر کے اندر وہ برتن ٹوٹ گیا، گویا کہ اشارہ ہے کہ اب دنیا سے جہالت دور ہونے والی ہے، اندھیرا دور ہونے والا ہے، اور نور اسلام جو ہے اللہ اکبر جہان کے اندر پھیلنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضور علیہ السلام جب دنیا کے اندر جلواگر ہوئے تو پھر جو ہے کسی کے جو ہے بڑے سے محل کی اللہ اکبر 14 کنگرے گر گئے۔ اسی طرح جو ہے ایک دریا کا بہنا، ایک دریا کا خشک ہو جانا، اسی طرح اللہ اکبر جو ہے ستاروں کو زمین کی طرف آنا۔ اللہ اکبر حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ ستارے اتنے جو ہے اتنے قریب آ گئے تھے کہ مجھے لگتا تھا کہ یہ ستارے ابھی کہیں میرے اوپر نہ گر جائے۔ اسی طرح جانوروں کا ایک دوسروں سے جو ہے مبارکباد دینا حضور علیہ السلام کی پیدائش کے وقت، اسی طرح اللہ اکبر بوتوں کا جو ہے اندے منہ گرنا، اسی طرح اللہ اکبر جو 1 سال سے زائد 1 سال سے جو ہے آگ ایک آتش کدے کے اندر جو ہے جل رہی تھی، حضور علیہ السلام کی پیدائش کے وقت وہ بجھ گئی، اور پھر کتنی جلانے کی کوشش کی مگر اللہ اکبر وہ آگ جو ہے جلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ گویا کہ اشارہ تھا کہ اب جو ہے کسی آگ کی پوجا نہیں کی جائے گی، بلکہ جو ہے میرا اور سب کا رب ہے، یعنی کہ خالق ارض و سما ہے، جنہوں نے زمین بنائی، جنہوں نے آسمان بنایا، جنہوں نے پوری کائنات بنائی، صرف اسی کی عبادت کی جائے گی، اسی کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ گویا کہ یہ اشارہ حضور علیہ السلام کی پیدائش کے وقت، اسی طرح اللہ اکبر فرشتوں کا زمین پر اترنا، بلکہ میں حیران ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ہم نے کہا اللہ اکبر حدیث پاک میں آج بھی موجود ہے کہ جو ہے حضور علیہ السلام کی مزار پر کوئی جائے یا نہ جائے مگر روزانہ جو ہے 70,000 فرشتے صبح کو نازل ہوتے ہیں اور وہ شام کو چلے جاتے ہیں، اور پھر جو شام کو نازل ہوتے ہیں وہ صبح کو چلے جاتے ہیں۔ آج بھی جن کی مزار پر حاضری دینے کے لیے صبح 70,000 فرشتے آتے ہوں اور شام کو 70,000 آتے ہوں، اور جو ایک بار آ گیا پھر قیامت تک اس کی آنے کی باری نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ فرشتے اسی طرح جبریل
امین اللہ اکبر جو ہے جھنڈے لا کر جو ہے جب سب جگہ گاڑ رہے ہیں، جبریل امین جو فرشتوں کا سردار ہے وہ بھی گویا کہ آج اللہ اکبر خادم بن کر حضور علیہ السلام کے در اقدس پر، اب حضور علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے، پہلا کام حضور علیہ السلام نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، میں نے جو ہے عرض کر دیا، اللہ اکبر آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ اللہ اکبر، آج جو ہے حضور علیہ السلام نے سب سے پہلا کام کلمہ پڑھنا کیا، مگر آج جو ہے ہم کہیں دن ہو جاتے ہیں ہم کلمہ نہیں پڑھتے۔ یاد رکھیں کہ اللہ اکبر روزانہ میں کلمہ پڑھتے رہنا چاہیے، تجدید ایمان کرتے رہنا چاہیے، کلمہ بہت بڑی چیز ہے۔ آج اسی پر پہلے بات کروں گا کہ کلمہ ہمیں تو بلکہ پڑھنا بھی نہیں آتا، ہمیں کبھی کبھی شرم آتی ہے جب ہم نکاح پڑھانے جاتے ہیں، بہت سچی بات، ابھی جو ہے 2 مہینے پہلے کی بات بتا رہا ہوں، ایک جگہ نکاح پڑھانے گیا تو دولہا جو ہے ایسے کانپ رہا تھا گویا کہ وہ ایسیسری کے ایگزام میں ہو۔ میں نے جب اس سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے تو کہا کہ آپ مجھے کیا پڑھائیں گے، مجھے نہیں آتا۔ یہ حال ہماری قوم کا ہے، اللہ اکبر، کہ جن کو کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا اس کو 5 بار توڑ کر ایک لفظ پڑھاؤ تب جو ہے وہ جا کر کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہ ہماری قوم، پھر جو ہے یہ قوم ہلاک نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ اس لیے کہ کلمہ اتنی بڑی چیز ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب معراج کی رات حضور کو ملے تو کہا کہ جنت کے اندر جو ہے جگہ بہت خالی ہے، آپ کی امت سے کہے کہ اس کے اندر پودے لگائے۔ اللہ اکبر، وہ پودے کیا ہیں؟ تو کہا الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات ہیں جو یہ پڑھتا ہے جنت کے اندر اس کے نام کا پودا لگا دیا جاتا ہے، مگر ہم تو پڑھنا ہی نہیں چاہتے کلمہ، ہمیں تو آتا بھی نہیں، یاد بھی نہیں ہے۔ یاد رکھے کلمہ پڑھتے رہیں، اس لیے کہ کہا جاتا ہے کہ جو زیادہ کثرت سے جو چیز زبان پر ہوتی ہے مرتے وقت بھی وہی چیز ہمارے زبان پر آتی ہے۔ اگر کلمہ کثرت سے یہاں پڑھو گے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ جب مرو گے تو مرتے وقت اگر کلمہ آ گیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا آخری کلام کلمہ ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما کر اس کو جنت کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ کلمہ ہے، کلمے کی بڑی شان ہے، اور اللہ قرآن میں بھی فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، کہ ترجمہ کنز ایمان، اللہ نے کسی مثال بیان فرمائی پاکیزہ بات کی، جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ قائم اور شاخیں آسمان میں ہر وقت پھل دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ میں پاکیزہ بات سے مراد لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ اکبر، یعنی جو پاکیزہ وہ تر و تازہ رہتا ہے، درخت کی طرح تر و تازہ، مگر ہم کلمہ پڑھنا نہیں چاہتے۔ حضور علیہ السلام جو ہے حدیث پاک میں آیا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ عز وجل مجھے ایسی چیز سکھا جس کے ذریعے میں تجھے یاد کروں اور تجھے پکارا کروں، ایسی کوئی چیز سکھا کہ جس کے ذریعے میں تجھے یاد کروں۔ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر، کلیمہ، اللہ اکبر، کلیمت اللہ، جو اللہ سے کلام کرنے والا پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں عرضی کرتے ہیں کہ ایسا کلام سکھا جس سے میں جو ہے تجھے یاد بھی کروں اور پھر اللہ اکبر جو ہے تیرا نام لوں۔ تو پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھا کر عرض کی یا رب عز وجل یہ تو تیرا ہر بندہ کہتا ہے۔ فرمایا اے موسیٰ اگر 7 زمین اور 7 آسمان کو ایک پڑھنے میں رکھا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پڑھنے میں رکھا جائے تو یہ ان پر غالب آ جائے گا، یعنی ایک طرف 7 زمین و آسمان ہے اور ایک طرف کلمہ طیبہ ہے، پھر بھی کلمہ طیبہ کا جو ہے پڑھنا بھاری ہوتا نظر آئے گا۔ یہ کلمے کی شان ہے، اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت جابر سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ یہ دونوں چیز سے ہم غافل ہیں۔ کھانا بہت اللہ کھلاتا ہے، اللہ کا شکر ہے، مگر ہم کھانے کے بعد کبھی الحمدللہ نہیں کہتے۔ نعمت ملتی ہے، بہت ملتی ہے، مگر ہم ہمیشہ ناشکری کرتے ہیں۔ اگر تھوڑا سا سر میں درد ہے تو سب کو شکایت کرے گے کہ مجھے سر میں درد ہے، بخار ہے، مگر جو ہے اچھے دن ہم کسی کو بیان نہیں کرتے۔ یہ آج ہمارا حال ہے۔ اللہ اکبر، اگر آپ کی عافیت چاہتے ہو اور جنت میں جانا چاہتے ہو، بخشش چاہتے ہو، تو جو ہے لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ کو
قائم پکڑ لو، انشاءاللہ دنیا بھی سورے گی، نعمت بھی بڑھے گی، اور اللہ نے چاہا تو جنت تک پہنچا دے گی۔ یہ دو چیز جو ہیں بہت باری ہیں، اللہ اکبر۔ اور بھی جو ہے بہت اس کے حوالے سے آیا ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا جنت کی چابی ہے، کنجی ہے، جنت کی کنجی ہے۔ اسی طرح اللہ اکبر فرمایا جاتا ہے کہ جو ہے اللہ عرش اللہ کا کانپنے لگتا ہے۔ جب بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اللہ کہتا ہے تو کیوں کانپ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ آج کسی نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، کہا چاہتا کیا ہے؟ کہا اس کی مغفرت فرما دے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تو نے ہلنا بعد میں شروع کیا، جب اس نے لا الہ پڑھا میں نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اللہ اکبر۔ یہ لا الہ الا اللہ اور حضور علیہ السلام کو یہ جو ہے کام بہت بڑا، بہت زیادہ پسند تھا، اسی لیے پہلا کلمہ اور آخری کلمہ بھی آپ دیکھیں حضور علیہ السلام کا یہی تھا کہ کثرت سے کلمہ حضور نے پڑھا، بہت کثرت سے پڑھا۔ آخری جب آپ کے لمحات تھے تو اس میں بھی ایک ہی بات کہ اپنے رفیق اعلیٰ سے ملنے کی بات ہو رہی تھی، یعنی کہ آپ کا جو ہے اللہ اکبر ابتدا بھی کلمہ سے ہے اور آپ کی انتہا بھی کلمہ سے ہے، تو کلمے کو لازم پکڑے۔ اور ایک حدیث پاک بیان کرتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ کہنا نصف میزان کو بھر دیتا ہے، یعنی آدھے میزان کو سبحان اللہ کہنا بھر دیتا ہے، اور الحمدللہ پورے میزان کو بھر دیتا ہے۔ اور لا الہ الا اللہ کے لیے اللہ عز و جل تک پہنچنے کی راہ میں کوئی حجاب باقی نہیں رہتا، یعنی جب بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے، اور بیچ میں کوئی بھی پردہ باقی نہیں رہتا، اور سیدھی اس کی رسائی اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اور بھی اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ بیٹے جو ہیں تو دو چیزوں کی میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ تو لا الہ الا اللہ جو ہے کثرت کے ساتھ پڑھنا، اس لیے کہ میزان پر بہت بھاری ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ حضور علیہ السلام نے جو پہلا کام کیا اور بڑی محبت تھی، حضور کو بڑا پیارا کام تھا، وہ ہے لا الہ الا اللہ کثرت کے ساتھ پڑھنا۔ انشاءاللہ پڑھے آپ کی زندگی بھی سورے گی، آخرت بھی سورے گی۔ اور پھر جو ہے اللہ اکبر، اب یہاں سے اہم عنوان شروع ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے کہا ربی حب لی امتی، امت سے بڑی محبت تھی۔ آج ہم اس چیز کے اندر بہت دور نظر آتے ہیں، ہمیں کسی کی ہمدردی نہیں ہے، ہم نہ رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے اللہ اکبر صلہ رحمی کرتے ہیں، نہ ہم جو ہے امت سے کیا محبت کریں گے، ہمیں تو رشتہ داروں کے ساتھ بھی صحیح سے محبت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے امت سے بڑی محبت کی، اور جو امت سے محبت کرتا ہے حضور علیہ السلام بھی ان سے محبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امت سے محبت کرے، حضور علیہ السلام کی ایک ایک عاشق سے محبت کرے۔ ہمارے اسلاف کی کیا زندگی تھی، اللہ اکبر۔ ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ ایسے بھی جینے والے جو ہیں جی کر دنیا کے اندر سے گئے، بڑی محبت کرتے تھے۔ آج ہم جب ملتے ہیں تو اللہ اکبر ہمارے دلوں کے اندر کدورتیں ہوتی ہیں، حسدیں بڑی ہوتی ہیں، یہ تو ایسا ہے ویسا ہے، اور اس کے سامنے کچھ اور ہوتا ہے، پیٹھ کے پیچھے کچھ اور ہوتا ہے۔ مگر بزرگان دین پہلی ملاقات کے اندر اگر کسی سے ملاقات کرتے تھے تو ایسا ملتے تھے لگتا تھا کہ یہ بچپن کا یار ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بہت بڑی ہستی شیخ ہاشم، یہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، جب ان کی خانقاہ کے اندر مریدین بیٹھے تھے، ایک مرتبہ ایک شخص آیا ان کو ملنے کے لیے۔ جب ملنے کے لیے آیا تو آپ جو ہے بیٹھے رہے، اور پھر جو ہے ان کے ساتھ بڑی باتیں کی آپ نے، اور پھر کھانا تناول فرمایا، بہت کچھ ایسے لگتا تھا کہ یہ برسوں کا دوست ہوگا۔ اور پھر جب وہ جانے لگا تو آپ گلے ملے، اور جدائی کے جو ہے اللہ اکبر اثرات نظر آئے۔ تو مریدین نے کہا کہ کیا وجہ ہے، یہ آپ کا کب کا دوست ہے؟ تو کہا کہ ہم دونوں کی پہلی ملاقات ہے۔ آپ سوچے کہ پہلی ملاقات ایسی ہوتی تھی بزرگان دین کی، اور ہماری تو ہر ملاقات کے اندر کچھ نہ کچھ قدورت دل کے اندر۔ حضور کی امت سے عشق کرے، محبت کرے، حضور بہت خوش ہوتے ہیں۔ جب حضور کی امت سے جو ہے اللہ اکبر بندہ پیار کرتا ہے تو حضور کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ سیدہ پاک کا جو مہر تھا، سیدہ پاک نے دنیاوی چیز نہیں مانگی، بلکہ یہی مانگا کہ یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کی امت کی مغفرت فرما دی جائے۔ اللہ نے کہا کہ فاطمہ کے مہر کے اندر ہم آدھی امت کی بخشش فرما دیں گے۔ اللہ اکبر۔ جن کا مہر سیدہ پاک جانتی
جانتی تھی کہ حضور بڑی محبت کرتے اپنی امت سے، اللہ اکبر، راتوں جو ہے اتنا روتے تھے حضور علیہ السلام کہ آپ کے پاؤں کے اندر جو ہے ورم آ جاتے تھے امت کے لیے۔ اس لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں امت سے آپس میں محبت کرے۔ ہم کیا محبت، آج لوگوں کو دیکھیں آپ دنیا کے اندر کہ نہ چھوٹا بڑے کی عزت کرتا ہے، بڑا چھوٹے کی۔ ہمارے بزرگان دین کے طریقے تھے کہ دوستوں کو تو میں نے بھی نہیں کرتے تھے، اللہ اکبر، تکارا بھی نہیں کرتے تھے۔ یہ ہمارے دوستوں جو ہیں ہمارے اسلاف کا، صوفیوں کا طریقہ رہا۔ ہمارے بہت بڑے بزرگ جو ہیں اللہ اکبر گیسو دراز، اللہ اکبر جو ہے بندہ نواز گیسو دراز، بہت بڑی ہستی ہے۔ انہوں نے ان کے جو ہے ایک مرتبہ وہ اپنے دوست کے پاس گئے تھے دلی ملنے کے لیے اس کو۔ جب آپ ملنے گئے تو اللہ اکبر اس کا جو ہے دوست تھا وہ مفتی بھی تھا اور ڈاکٹر بھی تھا۔ آپ ذرا سوچئے کہ ان کے اندر آپس میں اللہ اکبر ان کی سوچ کتنی اعلیٰ تھی، اسی لیے انہوں نے دنیا کا جو ہے اللہ اکبر دنیا کو جیت لیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں۔ ہم نے کہا غریب نواز کے یہاں تو جا کے پھول چڑھاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ غریب نواز نے سب کے دلوں کو جیت لیا، اللہ کو اللہ اکبر راضی کر لیا، اللہ نے سارے دلوں کو غریب نواز کی طرف پھیر دیا، اللہ اکبر۔ تو جو ہے وہ گئے دلی ملنے، تو اس کے پاس جو ہے ایک بندو نامی جو ہے شخص کافر تھا، وہ دوائی لینے کے لیے آیا۔ تو آپ نے کہا اس کو تکارا کیا، تو کیا کہ تو یہاں سے جو ہے چلا جائے، یہ نہیں ہے وہ ہے۔ تو اللہ اکبر جب وہ چلا گیا تو بندہ نواز گیسو دراز نے کہا کہ جو ہے آپ بھی تو کہتے ہیں، یعنی آپ جناب سے آپ بات نہیں کرتے، اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو کافر تھا، تو اللہ اکبر کتنا پیارا جواب دیا، کہا وہ کافر تھا، تم تو مومن تھے، تمہارا تو یہ اللہ اکبر تمہارے تو یہ اخلاق ہونے چاہیے تھے کہ تم جو ہے آپ جناب سے بات کرتے تو اس کے دل کے اندر اسلام کی محبت بیٹھی۔ اللہ اکبر آج ہمارے چھوٹے بچے بھی ماں باپ کو بھی جو ہے تکانے سے بلاتے ہیں، یہ بھی جو ہے رسمیں نکالنی چاہیے۔ جب تک آدھا پر نہیں آئے گا تب تک جو ہے بندہ کامیابی کے زینے چڑھ ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر حضور کی امت سے اور ہمارے بزرگان دین نے تو کیسی محبت کی۔ احمد کبیر رفاعی غالباً انہی کے حوالے سے یہ واقعہ نقل ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے آپ سوئے تھے، آپ دیکھیں کہ امت تو امت ہے، انہوں نے تو جانوروں سے بھی محبت کی، اللہ اکبر، جانوروں کا تک بھی جو ہے ان کا بھی خیال رکھا۔ احمد کبیر رفاعی ایک مرتبہ سوئے تھے تو پہلے کے لوگ جو ہیں یہ آستین جو ہے بہت بڑی رکھتے تھے، بہت بڑی رکھتے تھے آستین۔ تو رات میں جب سوئے تو اس آستین کے اندر جو ہے اللہ اکبر بلی جو ہے آ کر بیٹھ گئی۔ جب بلی بیٹھ گئی تو جب صبح میں اٹھے تو آپ نے جو ہے اللہ اکبر نماز کے لیے، اب نماز پڑھنا بھی ضروری تھا، تو آپ نے یہ کیا کہ کینچی منگوائی خادم سے اور اتنی آستین کو کاٹ کے اپنے ہاتھ نکال کے چلے گئے، فجر پڑھ کے آئے، پھر جو ہے بلی چلی گئی تھی، وہ آستین کو سل لیا۔ اس نے خادم نے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہا کہ اگر میں آستین کو لیتا تو بلی جو ہے نیند سے اٹھ جاتی، مجھے گوارا نہیں ہے کہ میں جو ہے کسی جانور کو بھی تکلیف دوں۔ اللہ اکبر، یہ اسلاف ہمارے گزرے، انہی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب ان پر مچھر بیٹھتا تھا لوگ جو ہے مارنے کی کوشش، ہٹانے کی کوشش کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ان کو بیٹھنے دو، اس لیے کہ ان کا رزق میرے اندر ہے، اس لیے جو ہے ان کا رزق ان کو لے لینے دو، یہ تھے۔ اور آج ہمارے اندر آپس میں اتفاقیاں، قطعی تعلقی ہمارے اندر، آپ دیکھیں بھائی بھائیوں کے اندر جھگڑے، بہت حالت خراب ہے ہماری قوم کی، تو اس سے جو ہے ہمیں بچنا چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو ایوب جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عربی نے سفر کے دوران حضور علیہ السلام کی اٹھنے کی نکل پکڑ کر عرض کیا، رسول اللہ مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے۔ اللہ اکبر، ایسا عمل جو جنت کے قریب مجھے پہنچا دے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی طرف جو ہے دیکھتے ہوئے فرمایا یہ ہدایت پا گیا۔ اس نے ایسا سوال کیا ہے کہ یہ ہدایت پا گیا یعنی جنت تک پہنچ جائے گا۔ اور پھر اس نے عرض کی، یا رسول اللہ ابھی آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو رسول اللہ نے اپنا جملہ دوہرا دیا، پھر ارشاد فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور صلہ رحمی کرو، آپس کے اندر ایک دوسرے سے محبت کرو، تم جنت تک پہنچ جاؤ گے اور جنت سے دور چلے جاؤ گے۔ اللہ اکبر، اس لیے حضور کی امت سے بڑی محبت کریں، انشاءاللہ دنیا بھی سورے گی اور آخرت بھی سورے گی۔
آگے کا عنوان جو ہے ہم اگلی جمعہ کو لے گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب شعبان کا مہینہ جو ہے ہمارے اور آپ کے درمیان پہلی جمعہ، پہلا چاند ہمارے اور آپ کے درمیان ہے۔ شعبان کی بڑی برکت ہے، اس میں جو ہے کثرت سے آپ کو درود پاک پڑھنا ہے، اس لیے کہ جو آیات درودی ہے یعنی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اکبر، یہ جو آیت ہے یہ آیت اسی مہینے کے اندر نازل ہوئی ہے۔ اور پھر ایک حضرت عبی بن کعب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور کہا یا رسول اللہ میں جو کثرت سے دعا کرتا ہوں اس میں سے زیادہ تر حصہ آپ پر درود پاک پڑھنا چاہتا ہوں، کتنا پڑھوں؟ آپ نے کہا کہ تو جتنا چاہے، تو کہا چوتھائی حصہ، کہا اور بڑھا دے تو اور اچھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اکبر جو ہے میں نصف حصہ یعنی آدھا حصہ پر درود پڑھوں گا، کہا بہت اچھا ہے، اور بڑھا دے تو اور اچھا ہے۔ اللہ اکبر، انہوں نے کہا تہائی حصہ یعنی پونا حصہ، کہا اور اچھا ہے، کہا اور بڑھا دے تو اور اچھا ہے۔ کہا یا رسول اللہ نماز کے بعد صرف آپ پر درود پڑھوں گا، نہ دعا مانگوں گا، کچھ نہیں کروں گا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر تو نے ایسا کر لیا اللہ تیرے سارے کاموں کی کفالت اپنے اوپر لے لے گا اور تیرے گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ اللہ اکبر، یہ درود پاک ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جو شعبان کے مہینے میں 700 مرتبہ درود پڑھتا ہے دن کے اندر، اللہ ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے، وہ اس کا نام لے کر حضور کی بارگاہ میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں بن فلاں آپ کا جو عاشق ہے، اللہ اکبر، انہوں نے آپ پر درود پڑھا ہے، حضور کا دل خوش ہوتا ہے اور اللہ اس فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے لیے قیامت تک دعائیں مغفرت کرتے رہنا۔ اللہ اکبر، تو 700 مرتبہ درود پاک پڑھے، کثرت سے درود پڑھے اور قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران بیان اگر کوئی غلطی رہ گئی ہو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فی المعاف عطا فرمائے، جن کی سنت باقی ہیں وہ سنت ادا فرما لے۔